Salam to all. Strong minds discuss ideas, average minds discuss events, and weak minds they discuss about people. ऐसा Socrates ने कहा. But what about the genius minds? वो क्या डिस्कस करते हैं? Genius minds इन तीनों को डिस्कशन में लेकर आते हैं, जो कि आज हम लोग करेंगे by very different personas. So the first persona which I'm going to wear today is the persona of an economist. इस प्रेजेंट सिचुएशन में एक इकोनॉमिस्ट की हैसियत से हम क्या सोच सकते हैं? एक इकोनॉमिस्ट जी जो है वो सबसे ज्यादा फोकस किस चीज को किए हुए होता है? स्टॉक मार्केट। उसका सबसे बड़ा जिंदगी का इंटरेस्ट क्या होता है कि इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज काम करती रहे, वहां पे प्रोडक्शन होती रहे। क्यों? उनकी प्रोडक्शन होगी तो सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो होगा, जिसकी वजह से फाइनेंसेस आपके इंप्रूव होंगे, इंक्रीज होंगे, और फाइनेंसेस इंक्रीज होंगे, आपके हाथ में फाइनेंसेस होंगे तो आप डिफरेंट सेक्टर्स पे उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में फाइनेंसेस नहीं है और आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते डिफरेंट सेक्टर्स पे, तो गॉड फॉरबिड आपके कुछ सेक्टर्स कोलैप्स भी हो सकते हैं इस पैंडेमिक में। सो माय बेसिक कंसर्न इज एज एन इकोनॉमिस्ट, हम चाहते हैं कि इस प्रेजेंट सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी किसी तरह स्टेबल रहे। गोल्डमैन सैक उसने इस दफा प्रेडिक्ट किया है कि 2020 के सेकेंड क्वार्टर में अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो 24% तक श्रिंक कर सकती है। अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, व्हाट अबाउट अस? हम लोग तो डेवलपिंग कंट्री में, हम लोगों की इकोनॉमी पे कितना बुरा इफेक्ट पड़ सकता है इस सारे पैंडेमिक का। So I'm worried about this as an economist. Let's wear the persona of a laborer. एक मजदूर का हम अगर persona पहनते हैं इकोनॉमिस्ट का साइड पे करके तो हम क्या सोचेंगे? I am least concerned about the economies of the world. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में इकोनॉमीज कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी जो है वो किस जगह पे है, स्टेबल है या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमें इकोनॉमीज की थोड़ी बहुत भी समझ बूझ होती तो हमारे घर में बहुत ज्यादा बच्चे ना होते। हमें यह पता होता कि फर्टिलिटी रेट अगर हायर होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लो हो जाएगी। हमारी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारी जिंदगी का इस पूरे पैंडेमिक में फिलहाल ऑब्जेक्टिव वही है जो हमारा ये नहीं था तब भी वही था, 2 वक्त की रोटी। हमारी जिंदगी की सुबह जो है वो इससे स्टार्ट होती है कि हमें इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी चाहिए, और इसी के साथ हमारी जिंदगी की शाम खत्म हो जाती है। Now let's wear the persona of a student. एक स्टूडेंट की हैसियत से ये सारा सिनेरियो हम कैसे देख रहे हैं? I am so much happy in this present situation as a student. क्यों? लाइफ में बहुत मजे का चेंज आ गया है। सुबह सुबह नहीं उठना पड़ रहा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के लिए। यूनिफॉर्म पहनो, कपड़े निकालो, क्या पहन के जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, असाइनमेंट्स कंप्लीट है या नहीं है, फलाना सब्जेक्ट जो है उसकी टीचर की आज क्लास है, उसका क्या काम करना है। ये सारी चीजें जिंदगी से कम हो गई है, खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलती है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का क्या है? आपका दिल चाहे तो आप अटेंड करें, नहीं दिल चाहता तो इंटरनेट में प्रॉब्लम आ गई है, क्लास तो अटेंड नहीं हो सकती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज हमारी लाइफ में जो सबसे ज्यादा हुई है इंटरनेट की, जो ब्लेसिंग हमें लगती है, वो क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस में इंटरनेट जो है वो बेशक खराब हो जाए, लेकिन जब हम ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं या फिर हम सोशल मीडिया पे होते हैं, हमारा इंटरनेट दुनिया के किसी इंटरनेट से ज्यादा बेहतरीन काम करता है। सो आई एम हैप्पी एज अ स्टूडेंट। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज बता दें कि आजकल हमारे घर में हमें एक वो आवाज भी नहीं सुनाई दे रही कि जाओ दही लेकर आओ और सब्जी लेकर आओ, ठीक है? क्यों? क्योंकि बाहर तो जाया ही नहीं जा सकता। सो टोटली चिल माहौल है सारे घर में, एंड आई एम हैप्पी। कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया के लिए मौत का फरिश्ता बन के आया है, हमारे लिए एक ब्लेसिंग से ज्यादा कुछ भी नहीं है। नाउ लेट्स चेंज द पर्सोना, क्योंकि जब स्टूडेंट की बात हो तो टीचर और प्रोफेसर की बात जरूर होनी चाहिए, वरना हम अपने इस वीडियो को जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। अगर हम एक टीचर का पर्सोना इस वक्त पहन रहे हैं तो हमारी क्या सोच होगी, हमारी क्या थिंकिंग है? जिन बच्चों ने क्लास रूम में नहीं पढ़ना था
وہ آج ورچوئل کلاس رومز میں بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ جی ان کی پڑھائی کا افیکٹ کسی کے اوپر نہیں پڑتا. ایسا نہیں ہے. اگر آج وہ نہیں پڑھ رہے صحیح طرح تو اس کا افیکٹ ان کے فیوچر میں ان کی لائف کے اوپر خالی نہیں پڑے گا بلکہ ہماری ریپیوٹ کے اوپر بھی پڑے گا ایز اے ٹیچر. کیونکہ رزلٹ جب کسی ٹیچر کا خراب آتا ہے اس کا گراف نیچے جاتا ہے تو ایڈمنسٹریشن اس کو بلا کر پوچھتی ہے کہ آپ کا رزلٹ کیوں خراب ہوا ہے. آئی ایم سو مچ ورڈ ان دس سچویشن ایز اے ٹیچر. ہمیں جو سارے اپنے سال کی اسکیم آف اسٹڈی بنایا لیسن پلاننگ کی وہ ساری جو ہے ایک سائٹ پہ فائلس کے اندر بند ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں بہت سی چیزوں میں چینجز لانی پڑ رہی ہیں. ہمارے گروپ ورکس جو تھے اس کو ہم نے چینج کر دیا اسائنمنٹس کے اوپر. ہماری جو کلاس کے اینڈ آف لائک ایئر یا اینڈ آف سیمسٹر جو ایگزامس تھے اس کو ہم نے چینج کر دیے اوپن بک ٹیسٹ کے اندر. اب یہ ساری چیزوں کے لیے ہمیں پیپر سیٹنگ بھی کرنی پڑ رہی ہے. آئی ایم بزی ود دیٹ آلسو. ٹھیک ہے. آئی وش کہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو سیریس نہیں تھے کبھی وہ اس ٹائم میں تھوڑا سا سیریس ہو جائے اور تھوڑا سا اگر وہ ٹائم مینجمنٹ کرنا سیکھ لیں تو دس از دا آئیڈیل ٹائم فار مائی اسٹوڈنٹس. ان کا اچھا رزلٹ ہمارے کریئر کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ چھوڑے گا. اگر ہم لوگ بات کر رہے ہیں آئیڈیاز کی, ایونٹس کی اینڈ اباؤٹ پیپل تو یہ بالکل فیئر نہیں ہوگا کہ یہ تینوں کے بارے میں بات کی جائے اور سائیکالوجسٹ کا پرسونا نہ پہنا جائے. لیٹس بیئر دا پرسونا آف اے سائیکالوجسٹ. اب ایز اے سائیکالوجسٹ ہم اس پریزنٹ سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم لوگوں کا میڈیا with due respect once again بہت آپٹمسٹک اپروچ نہیں رکھتا. آلریڈی اس میں کافی نیگیٹیوٹی ہے اور اس سچویشن میں جب سارے لوگ گھروں کے اندر آئسولیشن میں چلے گئے, آئسولیٹ ہو چکے ہیں, تو ہم لوگ ساری دنیا کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تھرو میڈیا. میڈیا ہمیں اتنی نیگیٹیوٹی دے رہا ہے, اتنی نیگیٹو انفارمیشن دے رہا ہے کہ ہم آلریڈی آئسولیشن میں آ کر تنگ آئے ہوئے اور اس نیگیٹو انفارمیشن کی وجہ سے ہم مزید اسٹریس میں جا رہے, اینزائٹی میں جا رہے, ڈپریشن میں جا رہے ہیں. یہ سارا جو پینڈیمک ہے جب یہ ختم ہوگا کرونا وائرس کا تو کیا جب گھروں سے لوگ نکلیں گے ایز اے سائیکالوجسٹ ہم سوچتے ہیں تو کیا بالکل نارمل ہوں گے؟ آپ کو بائی پولر کیسز کیا زیادہ نہیں نظر آئیں گے؟ سلیپنگ ڈس آرڈر کے کیسز زیادہ نظر نہیں آئیں گے؟ آپ کو سوشل اینزائٹی ڈس آرڈر زیادہ نہیں نظر آئے گا؟ ایموشنل انسٹیبلٹی لوگوں میں آ چکی ہوگی. اس سارے کو کیسے مینج کیا جائے؟ لوگ جو میڈیا پہ اتنا زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں اگر وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے چینلز کو بند کر کے صرف یوٹیوب پہ کچھ اسکل سیکھ لیں, کچھ انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں اس کو کر لیں, کچھ کورسز آپٹ کر لیں, آن لائن کورسز آپٹ کر لیں اگر آپ پروفیشنل ہیں, ڈونٹ یو تھنک کہ یہ سارے جو اینزائٹی, ڈپریشن اور اسٹریس ہے یہ تھوڑا ریڈیوس ہو جائے گا؟ آپ کو صرف کچھ فوبیاز جو ہیں ان کو فوکس کرنا پڑے گا. آپ کے پاس ہر دوسرے گھر سے کیسز نہیں آئیں گے. اور ویسے بھی ٹو بی آنیسٹ کیا ہم لوگوں کی نیشن یہ اس پریزنٹ سچویشن میں افورڈ کر سکتی ہے کہ آپ ایک یہ تو وہی والی بات ہو گئی, آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر. آپ ایک سینیریو سے مشکل سے نکل کے آپ دوسری مشکل میں جا کر کھڑے ہو جائیں. ایسا ہم نہیں چاہتے کہ ہو ایز اے سائیکالوجسٹ. لاسٹ پرسونا بٹ ناٹ دا لیسٹ ون, persona of religious preachers. Let's bear that persona. As a religious preacher, ہمارے لیے اس وقت بہت دکھ کا ٹائم. ایسٹر آیا اور چرچ کے دروازے بند ہو گئے. ویساکھی آئی اور مندر نہیں کھولے. جمعے کی نماز کے لیے بھی مسجدیں بند گئی. ایسا کبھی برا وقت ہم لوگوں نے دیکھا؟ ایٹ لیسٹ ہم نے اپنی لائف میں ایسا ٹائم نہیں دیکھا. ایز اے ریلیجس پریچر ہم بات کر رہے ہیں, لیکن کیا خالی یہی چیز ہے جو ہمیں تنگ کر رہی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟
کیا ایسا نہیں ہے کہ مسجد، مندر اور چرچ کے دروازے بند ہونے کی وجہ سے وہاں سے جو ڈونیشن اور چندہ اور چیریٹی آتی تھی وہ ہماری اب جیبوں میں نہیں جا رہی ہے؟ تو I'm worried about that also a lot. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا ہے ہمارے لیے ایک اور بہت پریشانی کی بات ہے کہ ہم جب مندر میں کچھ سکھاتے تھے، کچھ پریچ کرتے تھے، تو وہ ہم اپنا پرسیپشن لوگوں کے اندر ڈال رہے ہوتے تھے. اب جب لوگ گھروں میں بیٹھ کے کوئی اور زیادہ وہ کتابیں نہ پڑھیں، صرف بھگوان گیتا پڑھ لیں، اپانشد پڑھ لیں اور ویداس بھی سارے نہ پڑھیں، صرف ایک ریگ ویدا جو ہے اس کو سمجھ کے پڑھ لیں، تو ڈونٹ یو تھنک کہ جب وہ اس سارے لاک ڈاؤن کے اندر سے نکلیں گے تو وہ انسانیت کو سمجھ چکے ہوں گے اور جتنا قتل عام ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہمارا کیا حکم ہے؟ ایک اور پوائنٹ بھی ہے، وہ یہ کہ رمضان آ رہے ہیں، مسجدیں کھلی ہوتی تھیں، تراویاں ہوتی تھیں، اعتکاف ہوتا تھا، یہ سارا کچھ ہوتا تھا، بڑا اچھا رہتا تھا. لیکن اگر اس دفعہ لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کے اعتکاف کیا، لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کے اپنے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، اور اگر وہ تفسیر میں بھی چلے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سال عید کی جو نماز ہے اس میں ہم لوگوں کو صرف مسلمان نظر آئے، کوئی سیکٹر کے ڈفرینٹ سیکٹرز کے لوگ نہ نظر آئے، وہاں پہ صرف اسلام جو ہے وہ نظر آئے. ہمارے لیے بہت پریشانی کی بات ہے ایز اے ریلیجس پریچر، کیونکہ اگر یہ سارا کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ لوگوں نے اگر یہ سمجھ لیا کہ ساری ریلیجن جو بکس ہیں ان میں ایک جیسی باتیں ہیں، ایک جیسی صحیح باتوں پہ فوکس کیا گیا ہے اور ایک ایسنس ہے ان ساری بکس کے اندر، وہ کیا ہے؟ all is one and one is all. یہ کانسیپٹ بہت بڑا ہے، یہ ہیومینٹی سکھاتا ہے. اگر لوگ یہ سیکھ کر اس دفعہ لاک ڈاؤن کے اندر سے نکل گئے تو کیا ہوگا؟ ڈونٹ یو تھنک کہ جتنے پرسوناز کی ہم نے بات کی ہے یہ سب کے چہروں سے اتر جائیں گے اور صرف ایک پرسونا رہ جائے گا جس کے ساتھ ہم لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو اسی ایک پرسونا کے ساتھ دفن کیے جائیں گے یا جلائے جائیں گے. وہ پرسونا کیا ہے؟ ایک انسان کا. ہم لوگ انسان کے روپ میں آئے ہیں اور انسانی کی حیثیت سے اس دنیا سے چلے جائیں گے، کیونکہ اس کائنات میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ ہمیں ایز این اکانومسٹ نہیں جانتی، وہ ہمیں ایز اے پریچر نہیں جانتی، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ٹیچر، ایز اے سائیکالوجسٹ، ڈاکٹر، کسی روپ میں نہیں جانتی. وہ ہمیں صرف ایک روپ میں جانتی ہے اور وہ ہے انسان کا روپ. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے انسانیت کہیں دبا دی تھی. کیا اچھا ہو کہ اس دفعہ اس لاک ڈاؤن میں ہم لوگ سارے پرسوناز کو کچھ دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ کر صرف اپنا اوریجنل پرسونا کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. انسانیت پھر جاگ جائے گی اور مے بھی یہ وائرس جو ہے یہ ختم ہو جائے. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.